محتاط محتاط بول رہا ہوں، یہ پھر لگاتے بھی ہیں دوست بعض اوقات، تو میں محتاط بات کر رہا ہوں. یاد رکھیں شوق ہوتا ہے، تو اب آپ ان کے شوق کو ختم کس نے کرنا ہے؟ ہم نے انہیں سمجھانا بھی ہے، بہلانا بھی ہے، اور کسی جگہ ڈانٹنا پڑے تو ڈانٹنا بھی، ذات کے لیے نہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے. شترے بے منہ، اور بالخصوص جہاں تک بیٹیوں کا معاملہ ہے، خدا کی قسم الجھا ہوا معاشرہ، بگڑا ہوا معاشرہ، تباہی کے کنارے کھڑا معاشرہ. جس بچی نے پسند کی شادی کی ہوئی ہے اس کے بچوں کو پتا نہیں چلے گا کہ میری اماں کی پسند کی شادی ہے، اس کے بیٹے کو پتا نہیں چلے گا کہ میری اماں کی پسند کی شادی ہے، میرے ابا جی کی پسند کی شادی ہے. تو کیا سمجھتے ان کو اجازت ہے جو مرضی کریں؟ اس معاشرے کے بگاڑ میں جو میں اور آپ کردار ادا کر رہے ہیں، پابندیوں سے آزاد. ابا جی کون ہوتے ہیں میرے رشتہ کرنے والے؟ میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے گزاروں گا. اماں کون ہوتی ہے؟ پڑھی لکھی نہیں، ان پڑھ ہے، اس کو کیا پتا؟ بھئی یہ وہ والی اماں ہے جس کے پاؤں کو گوبر بھی لگا ہو تو تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. اور یہ وہ والے ابا جی ہیں جن کو دعا نہ بھی مانگنی آتی ہو تو پھر بھی ابا راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا. تو پتہ ہی نہیں ہے حقوق و فرائض کا. تو بچوں کو بگاڑنے میں ہمارا جو کردار ہے، عورتوں کا لباس، بازار بھرے ہوئے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا کہ بیویاں لباس پہن کے بھی ننگی ہوں گی، پہنے ہوئے لباس سے بھی، مرد لباس پہن کے بھی ننگے ہوں گے. میں مخالفت نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ جو پینٹ شرٹ پہنتا اس کی نماز نہیں ہوتی، میں نہیں کہتا کہ جو شخص پینٹ شرٹ کے اندر الجھا ہوا ہے وہ، میں نہیں کہتا کہ بے دین ہو گیا ہے، میں یہ فتویٰ جاری نہیں کرتا. لیکن تو مجھے بتانا، کھلا لباس تیرے مصطفیٰ کی سنت ہے، کھلا لباس رسول پاک کی سنت ہے. تو میری بات نہ کر، اپنی بات نہ کر. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لے کہ شرم والا لباس شلوار قمیض ہے کہ یہاں جو تو پہنتا ہے وہ والا ہے. تو غیروں کی تہذیب اٹھا کے گھر کے اندر لے آیا، غیروں کی تہذیب اٹھا کے گھر کے اندر لے آیا. اور میں کھل کے بات کر نہیں سکتا، لہذا نہیں کرتا، چھوڑ جاتا ہوں. یہ ایک ایسا لباس ہے جس کے اندر اگر لباس استعمال نہ کیا جائے تو شرمگاہ ہی نہیں رہتی. اور گھر کے اندر بیٹیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے یہ کوئی حیا والا لباس ہے؟ یہ شرم والا لباس ہے جو پہنا ہوا. اور اسی طرح مسجد میں بھی آ گئے، اسی طرح سارے کام ہو گئے. ناراض نہ ہوئیے گا، خدا را تنقید کے لیے نہیں کر رہا، دل میرا کھول کے دیکھ لو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بات کر رہا ہوں. خدا را میرے نوجوانوں سمجھو، غور کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پابندیوں کا تمہیں کہا ہے ان پابندیوں کی طرف رجوع کرو، ان کی طرف خیال کرو، ان کی طرف دھیان کرو، ان کی طرف توجہ کرو. اور بیٹیوں، بہنوں، ان کو پیغام پہنچاؤ. اگر پابند رہو گی، پردے کی پابندی کرو گی، گھر کے اندر رہو گی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بی بی بس 3 کام کر کے آ جانا. یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تیرا شوہر تجھ سے راضی ہو، دوسرا تو کبھی بھی اللہ کے حرام کردہ کو حلال نہ کرے، تیسری تو پردے کی پابند ہو. سونے آپ کیا دیں گے؟ فرمایا میں تیرے اوپر جنت کا دروازہ بند نہیں ہونے دوں گا، تیرا نبی خود تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھلوا دے گا. تو 3 کام کر کے آنا، پابند رہنا پردے کی، پابند رہنا پردے کی. میرے دوستو آج بھی طبیعت مچل جاتی ہے. علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن دعا مانگ رہی تھی تو حضرت سیدہ زینب نے پوچھا کیا مانگ رہی ہے؟ تو کہنے لگی دل کرتا ہے، قانون تو اللہ کا ہے، اللہ کے قانون بدلے نہیں جا سکتے، دل کرتا ہے کہ مولا میری روح قبض کرنے اسرائیل بھی نہ آئے. مولا میں نہیں چاہتی کہ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی کا پردہ اسرائیل بھی دیکھے، وہ میرے برقعے پہ نظر ڈالے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں. اور جناب اسرائیل میرا بستر بھی دیکھ جائے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں. میں محمد کی بیٹی ہوں. خدا بندہ تو ساری قدرتوں کا مالک ہے، اگر کن کہہ کے پیدا کر سکتا ہے تو کوئی لفظ بول کے ہی فاطمہ کی روح قبض کر لے. اللہ اور میرے رسول کریم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب فرمائے گا سارے بادشاہ، سارے کج کلا، سارے غوث، کتب، ابدال، نبی، ولی گردن جھکائے. کیا ہونے لگا ہے؟ کہا جھکا لو گردن، نظریں بند کر لو، اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے، ان کی سواری گزرنے جا رہی ہے. جھکا لو.
میری بیٹی سکھی رہنی چاہیے, میری بیٹی آسانی میں. میرے رسول نے پابندی لگائی بیٹی پہ. سنو, کوئی اتنا پیار کر سکتا ہے جتنا پیار نبی پاک اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں؟ بولے کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت فاطمہ نے کہا سونے چھالے پڑ گئے, اور اتنی رحمت کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جتنی اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے. حضور یہ چھالے, اور جب سیدہ نے چھالے دکھائے ہوں گے حضور کا کیا حال ہوا ہوگا. سونے چکی پیس پیس کے چھالے. اور سیدنا بلال جب سارے کام ختم کر لیتے نا, عرض کرتے حضور کوئی حکم تو نہیں, کوئی حکم تو نہیں. تو حضور فرماتے نہیں کوئی نہیں, تو نکل جاتے. ایک دن حضرت صدیق اکبر کہنے لگے سونے یہ کہتے ہیں حکم تو نہیں, تو جاتا کدھر ہے؟ پر مجھے پتا ہے کہاں جاتا ہے, مجھے پتا ہے کہاں جاتا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, کدھر جاتا ہے؟ فرمایا فاطمہ کے 2 بچے چھوٹے ہیں, حسن اور حسین. تو اس کو جب وقت ملتا ہے تو جو دروازے پہ جا کے کہتا ہے بی بی مہربانی کر کے آپ اندر چلی جائیں, بلال چکی پیسنے آیا ہے. مجھے پتا ہے یہ کہاں. چھالے دکھائے, چھالے. بچیوں کو پابند کرو تھوڑے پہ گزارے کا, پابند کرو تاکہ اپنے گھروں میں وقت گزارے, ان کو پابند کرو. چھالے دکھائے میرے مصطفیٰ کی بیٹی نے. کہا سونیا غلام آئے ہیں, اور امام حسن اور حسین کے درمیان 11 مہینے کا فرق ہے, پورے سال کا نہیں. بچے بھی چھوٹے ہیں, جھاڑو بھی دینا ہے, گرد بھی اٹھتی ہے, حضور پانی لگا کے پوچھا بھی پھیرنا ہے. سونیا بڑے کام کرنے ہیں. چکی پیستی ہوں, چھالے پڑ گئے. غلام آئے ہیں, ایک نوکر مل جائے. تو حضور علی کہہ رہے تھے کہ آئے ہیں کہ مل جائے تو کام چلے گا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے جو بیٹی پر پابندی لگائی اور جو رنگ اپنی امت کو دیا, فرمایا فاطمہ غلام تو آئے ہیں پر وہ بکیں گے اور مدینے کے غریبوں کے کام آئیں گے. فرمایا ابھی مدینے کی باقی غریب بیٹیوں کو ضرورت ہے. فاطمہ تو گھر جا, 33 بار سبحان اللہ پڑھ, 33 بار الحمدللہ پڑھ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ. تجھے روزانہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا. روزانہ. یہ تو لفظ ہیں بخاری کے, لیکن امام سیوطی نے لکھا ہے سیدہ فاطمہ تو چلی گئی, حضور نے غلام نہیں دیا. کیوں بیٹی کا گھر برباد کرتا ہے باپ جو کہتا ہے میں دے دوں گا پیسے, اور تو نکما ہے میرے داماد, تو کاری کچھ نہیں سکتا, مجھ سے لے پیسے, میں دیتا ہوں, چھوڑ. بیٹی اس کی نظر میں اس کی شوہر کی اہمیت تباہ کر دی, اس کو پابندی بھی کیا, گھر اجاڑ دیا بیٹی کا, بیٹھے بٹھائے نقصان کر دیا. اس کو اپنے گھر میں وقت گزارنے کا جو رنگ میرے رسول نے دیا ہے اس کو سمجھو, اس پر غور کرو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جا بیٹی 33 بار سبحان اللہ پڑھ, 33 بار الحمدللہ پڑھ, 34 بار اللہ اکبر پڑھ, اور آگے کیا کروں؟ فرمایا چکی تو نے خود ہی پیسنی ہے, چکی تو نے خود ہی پیسنی ہے, یہ کام کاج تو نے خود ہی کرنے ہیں. یہاں تک تو لفظ بخاری کے. امام سیوطی فرماتے ہیں سیدہ عائشہ اندر گئیں تو کہتی ہیں حضور اپنے امامے کے شملے سے آنسو پوچھ رہے تھے. تو میں نے کہا سونیا کیا ہوا؟ فرمایا فاطمہ کے چھالے دیکھے ہیں تو دل کو تکلیف بڑی ہوئی ہے. فاطمہ کے وہ چھالے دیکھے ہیں تو طبیعت پہ گراں گزرا ہے. کہا دیکھو میری بیٹی نرم و نازک اس کے ہاتھ ہیں, سارا دن وہ چکی پیستی ہے, اس کے ہاتھوں پہ چھالے دیکھے ہیں تو درد سے میرے آنسو نکل آئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں حضور پھر ایک غلام دے دیتے, فاطمہ کے کام کرتا. فرمایا میں فاطمہ دیکھوں یا مدینے کی باقی غریب بیٹیاں دیکھوں؟ باقی غریب بیٹیاں دیکھوں. فرمایا ٹھیک ہے اسے کام. ان پر پابندی لگائی میرے رسول نے. اور میں نے چند دن پہلے حدیث سنائی تھی, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس کا دل نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی اچھے کپڑے پہنے, اس کے گھر کے اندر اعلیٰ قسم کے زیور ہو. حضور گھر آئے تو سونے کی زنجیر سیدہ فاطمہ کے دست اقدس میں دیکھی. عورت کو جائز ہے, حلال ہو تو 100 تولے سونا کے پاس رکھے, زکوٰۃ دے, کوئی حرج نہیں, کوئی منع نہیں. لیکن صاحبزادی میرے مصطفیٰ کی حضور نے پابندی کس طرح کی لگائی ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں سونا دیکھا تو سلام لیے بغیر رخصت ہو گئے. سیدہ روئی, کہا علی پوچھئے مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو جناب علی کہنے لگے حضور مجھے بھی پتا ہے کہ اس زمین پہ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو فاطمہ سے کرتے ہیں, لیکن رنگ کی سمجھ نہیں آئی. آج آپ بغیر سلام لیے اس کا رو کے حال کوئی نہیں. فرمایا فاطمہ کو دنیا سے پیار ہو گیا ہے, سونا پہننے لگ گئی ہے, میری بیٹی ہو کے. پابند کیا میرے رسول نے, پابند کیا اپنی صاحبزادی کو.
حضرت فاطمہ تک کہا حضور حکم کیا؟ فرمایا اسے کہو فوراً فی الفور خیرات کرے. میری بیٹی کے پاس مجھے سادگی اچھی لگتی ہے، مجھے فقر پسند ہے فاطمہ کا. اور ادھر آئیے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے وصال ظاہری کے بعد ایک دن آئے ہیں سیدہ عائشہ سے ملنے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے نیا کرتا پہنا ہے تو میں بار بار اپنی قمیض دیکھتی ہوں، بار بار اپنا کرتا دیکھتی ہوں. حضرت صدیق اکبر میرے گھر آئے، فرماتی ہیں اندر آ کے اب میں نے اوپر چادر اوڑھ لی، کرتا چھپ گیا. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے عائشہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا بیٹے، کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بتائیے کیا ہوا. فرمایا تیرے گھر پہ خدا کی جو رحمتیں میں برستی ہوئی دیکھا کرتا تھا آج مجھے نظر نہیں آ رہی. آج میرا اللہ تجھ سے ناراض ہے، بات کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی میں تیری نظر پہ قربان جاؤں. ابا جی مصطفیٰ نے جو خاص انعام آپ پر کیا اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن سونیا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میں آیا کرتا تھا تو تیرے گھر میں رحمت کی پھوار دیکھتا تھا، کرم کے بادل دیکھتا تھا، سخا کی برسات دیکھتا تھا، لیکن عائشہ آج مجھے وہ رنگ نظر نہیں آ رہا. ماجرا کیا ہے؟ انداز کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی اور تو مجھے پتہ کوئی نہیں، آج بڑے عرصے کے بعد نئی قمیض سلوا کے پہنی ہے. تو کہا بیٹی اتار دے اتار دے، تجھے یاد نہیں کہ مصطفیٰ جو پہنا کرتے تھے 17 پابند لگے ہوتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قمیض اتار کے صدقہ کر دی اور پھر میں نے پرانی قمیض پہنی. شام کو آئے تو رو کے کہنے لگے عائشہ مبارک ہو، پہلے سے زیادہ کرم تیری چھت پہ برس رہا ہے، پہلے سے زیادہ عطا برس رہی ہے. اور کہنے لگی مجھے نہیں خالی پابند کیا، خود بھی بڑے پابند تھے، خود بھی. وصال کا وقت آیا حضرت ابوبکر صدیق کا، تو کہنے لگے عائشہ پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا، نیا کفن نہ خریدنا. کہا ابا جی آپ کا مال ہے اس سے ہی لینا ہے. کہا نہ، زندہ لوگوں کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حضرت صدیق اکبر کے. کہنے لگے اگر تمہیں اچھا ہوا تو خدا قبر میں مجھے جنت کا لباس پہنا دے گا، اور اگر میں برا ہوا تو پھاٹس نے بھی جانا ہے، نیا دینے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے پابند رہنے دے، میں نے مصطفیٰ سے سادگی سیکھی ہے، سادگی میں وقت گزاروں گا. مولا علی شیر خدا دارالخلا وقوع میں بیٹھے، ایک شخص سے پانی مانگا، اس نے شہد پیش کیا، دوسرے نے فالودہ پیش کیا، تیسرے نے دودھ پیش کیا. تو آپ فرمانے لگے مجھے پانی دو، مجھے نہ الجھاؤ، آج دودھ دو گے تو سویرے بھی میرا نفس دودھ ہی مانگے گا. میں نے اپنے اوپر پابندی لگا لی ہے تو مجھے پابندی رہنے دو. شتر بے مہار نہ پھرو میرے دوستو، پابند کرو اپنے آپ کو. جو پابند کر لیتا وہ بچ جاتا ہے زبان کو، رزق کے معاملے میں، آنکھ کے معاملے میں، کان کے معاملے میں، ہاتھ کے معاملے میں، سادگی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں. اپنے آپ کو پابند کر لو، جو پابند ہو گیا وہ بچ گیا، جو پابندیوں کے اندر جکڑ گیا وہ بچ گیا. تقویٰ یہ ہے. حضرت سیدنا ابی بن خواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کھلا لباس پہن کے جھاڑیوں کے درمیان سے جو آدمی گزرے، ادھر بھی جھاڑیاں کانٹے دار ادھر بھی، جو اپنے آپ کو بچا کے لے گیا وہ متقی ہو کے دنیا سے چلا گیا. یہی تقویٰ ہے. ارد گرد بڑی جھاڑیاں ہیں، الجھنا نہ میرے دوستو، بچ کے چلے جانا. تیزی سے وقت گزر رہا ہے، تیزی سے وقت گزر رہا ہے، 5 منٹ لگتے ہیں. بخار ہو جائے نا، بخار آپ کو، مجھے چند دن بخار رہا، گلے کے مرض میں مبتلا ہو گیا. آپ یقین کریں خدا پیغام بھیجتا ہے انسان کو کہ تیار ہو کے رہ، سیانا ہو کے رہ. پکی ہوئی پڑی ہوئی چیز میں اگر چاہوں تو تجھے کھانے نہ دوں، تیرے سامنے بکھی ہوئی نعمتیں میں چاہوں تو تیرے گلے سے اترنے نہ دوں. وہ پیغام دیتا ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس طرح چاہے، چند منٹ میں ہر چیز بدل کے رکھ دے. میرے دوستو بڑی جلدی وقت آنے والا ہے. یہ بیماریاں، یہ ہمارے سامنے جنازے، یہ پیغام ہے کہ لوٹنا ہے. کسی وقت بھی تیاری ہے. پابند کر لو اپنے آپ کو. پابند ہو کے جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. آزادی یہاں گزار لو گے تو آگے پھر تمہیں آزادی نہیں ملے گی. مومن کے لیے یہاں قید خانہ ہے، آگے اس کے لیے آزادی ہے. پھر وہ اپنی مرضی کرے گا، اپنی مرضی سے کھائے پیے گا. یہاں نہ مرضی کرو، یہاں اللہ کی مرضی پہ چلو. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.